السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹائم ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ اقدس بانہ الرحمن الرحیم اپنے بندوں کو جب چاہتا ہے دے کر آزماتا ہے اور جب چاہتا ہے دی گئی نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے کوئی اس کو اپنی قابلیت کے باعث ملنا سمجھ کر اس پر غرور کرے تو پھر اپنی تباہی کا انتظام وہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک ایسی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس جیسی ترقی یافتہ قوم روئے زمین پر نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں آئے گی۔ اس قوم کو عاد ارم کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمان الہی جل شانہ ہے کہ کیا تم نے دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کے ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ یقیناً یہ قوم ایک ترقی یافتہ قوم تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس قوم کا ہر فرد دراز قد تھا، کم از کم قد 12 فٹ تھا۔ اس قوم کا فرد بڑے سے بڑے پتھر کو بھی یوں اٹھا لیتا تھا جیسے کہ وہ کنکر ہو۔ اس قوم میں ایک بادشاہ شداد نامی گزرا ہے جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی تھی، خزانے بڑے ہوئے تھے۔ یہ شخص طاقت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ وہ اللہ رب العزت سے بھی نعوذ باللہ نہیں ڈرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اس غرور اور تکبر میں آ کر خدائی دعویٰ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر آئے جنہوں نے تبلیغ کی۔ شداد لعنتی ملعون کو اس وقت کے مومنین اور صالحین نے سمجھایا کہ وہ کفر کرنا چھوڑ دے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے۔ شداد لعنتی نے ان بزرگان سے کہا کہ اگر وہ اللہ سے ڈرے گا اور نیک کام کرے گا تو اسے کیا ملے گا؟ علماء نے اس ملعون لعنتی کو بتایا کہ جنت ملے گی، اور پھر بزرگان نے اسے جنت کا احوال اور اس میں موجود حق و تعالیٰ کی نعمتوں سے آگاہ کیا، جس پر شداد لعنتی نے بڑے تکبر سے کہا کہ اسے اس جنت کی ضرورت نہیں، وہ ایسی جنت خود بنوا سکتا ہے۔ اور پھر اس لعنتی نے اپنے وزراء اور مشیروں میں سے 100 کے لگ بھگ افراد کو، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت 1,000 آدمی تھے، اس جنت کے بنانے کا حکم دیا۔ اس لعنتی نے حکم دیا کہ پوری مملکت میں جہاں کئی سونے چاندی اور جواہر موجود ہے لا کر خزانے میں جمع کروائے جائیں۔ اور پھر اس کے مشیروں نے مملکت میں 10 کوس لمبا چوڑا ایک علاقہ منتخب کیا جہاں ہر فن کے کاریگروں کو بھاری معاوضے پر لایا گیا۔ شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئی کہ پانی نکل آیا اور پھر وہاں قیمتی پتھروں سے بنیادیں ڈالی گئی۔ 1,000 سے زائد محل تعمیر کیے گئے، سونے چاندی کی اینٹیں، درخت اور پتیاں زمرد کی دیواروں میں لال جواہر لگائے گئے۔ درختوں کی پتیاں بھی سبز قیمتی جواہر سے تیار کی گئیں۔ شہر میں دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بنائی گئی۔ کھانے پینے کے لیے انواع قسم کے میوے اور پکوان روزانہ تیار ہوتے۔ غرض کے شداد لعنتی کو حقیقی جنت کے بارے جتنی بھی معلومات ملے اس نے اپنی بنوائی گئی جنت میں وہ سہولتیں دی۔ روایت ہے کہ شداد لعنتی کی عمر 900 سال کے لگ بھگ تھی اور یہ جنت 300 سال کے عرصے میں تیار ہوئی، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق یہ جنت کئی برسوں میں تیار ہوئی۔ اور ایک روز شداد لعنتی اس جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے امراء اور وزراء کے ہمراہ محل سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو اسی وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور اس کی روح قبض کرنے لگے۔ شداد لعنتی نے ان سے مہلت مانگی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی پورا ہوگا، اور پھر شداد لعنتی کی روح قبض کر لی گئی اور وہ لعنتی اپنے جنت دیکھے بغیر ہی جہنم واصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ایسی زوردار کڑک اور چنگار سنائی دی جس سے نہ صرف شداد لعنتی کے تمام ساتھی ہلاک ہوئے بلکہ اس لعنتی کی بنائی ہوئی جنت اپنے مکینوں سمیت زمین بوس ہو گئی۔ یوں شداد لعنتی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ شداد لعنتی نے اللہ سے مانگا تھا کہ اسے موت اس وقت آئے جب نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ وہ زمین پر ہو نہ آسمان پر۔ اس لیے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے لگے تو اس نے اللہ سے لی ہوئی مہلت کے بارے کہا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کہ دیکھ لو، اس وقت نہ دن ہے نہ رات، کیونکہ یہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے۔ اور دوسرا، جس وقت شداد لعنتی کی جان قبض کی گئی اس کا ایک پاؤں ہوا میں اور دوسرا گھوڑے کی رکاب میں تھا، یوں وہ نہ زمین پر تھا اور نہ آسمان پر۔ شداد لعنتی کے بارے ایک اور روایت بھی ہے کہ جس وقت اس لعنتی نے جنت بنانے کے لیے پوری مملکت سے سونا چاندی ضبط کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اس کے ہر کارے ایک علاقے میں گئے جہاں ایک بیوہ بوڑھی خاتون اپنی یتیم بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس لڑکی کی شادی کے لیے بڑھیا نے کچھ چاندی
رکھی تھی۔ شداد کے کارندے وہ چاندی لے جانے لگے تو بڑھیا نے ان کی منت سماجت کی، مگر وہ نہ مانے اور زبردستی چاندی لے گئے، جس پر بڑھیا نے شداد لانتی کے لیے اللہ سے بدعا کی تھی کہ وہ غارت ہو، اور اللہ پاک جل شانہ حق سبحانہ نے اس بڑھیا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ جبکہ شداد لانتی کو اتنی بڑی سلطنت کیسے ملی؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ شداد کی پیدائش قریب تھی۔ اس کی ماں ایک بیڑے میں سمندری سفر پر جا رہی تھی۔ طوفان کے باعث وہ بیڑا تباہ ہو گیا۔ وہ عورت ایک تختے پر لیٹ گئی اور وہیں اس نے شداد لانتی کو جنم دیا، اور اسی حالت میں اس عورت کی جان نکل گئی۔ شداد لانتی تختے پر بیٹھا ہوا کنارے پر لگا، جہاں سے اسے ایک قبیلے کے سردار نے پکڑ لیا، جس کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اسی نے اس کی پرورش کی۔ شداد جب 12 سال کا تھا تو ایک روز وہاں سے بادشاہ کی سواری گزری، جس کے بعد پیچھے سے آنے والے سپاہیوں کو بادشاہ کے سامان سے گری ایک سرمے دانی ملی۔ ایک سپاہی نے چاہا کہ وہ سرما آنکھ میں لگا لے کہ اسے دوسرے سپاہی نے مشورہ دیا کہ پہلے یہ سرما کسی اور کو لگا کر چیک کر لو، کہیں آنکھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ شداد لانتی قریب ہی سے گزر رہا تھا۔ اس سپاہی نے اس سے بلوا کر اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ جیسے ہی سرما شداد کی آنکھوں میں گیا، اسے زمین کے دفینے نظر آنے لگے۔ شداد لانتی ایک چلاک لڑکا تھا۔ اس نے فوری سرمے پر قبضہ جمانے کی ترکیب سوچی اور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ ظالمو، مجھے نظر نہیں آ رہا، تم نے کیا لگا دیا ہے؟ میری آنکھوں میں یہ سننا تھا کہ گھبرا کر سپاہی سرمے دانی وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ شداد لانتی نے وہ سرما قبضے میں لیا اور اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا، اور یوں باپ کی مدد سے اس نے زمین میں دبے ہوئے خزانے نکلوائے اور آہستہ آہستہ مال و دولت کے بلبوتے پر حکمران بن بیٹھا۔ شداد لانتی کے بارے میں ہی ایک اسرائیلی روایت ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حق و تعالی جل شانہ نے پوچھا کہ تمہیں کسی کی جان نکالتے ہوئے افسوس ہوا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، 2 بار ایسا ہوا، ایک تب جب سمندر میں ایک تختے پر بچے کو جنم دینے والی عورت کی جان قبض کی تو بچے پر ترس آیا، جبکہ دوسری بار شداد لانتی کی روح قبض کرتے ہوئے جب وہ اپنی جنت کے دروازے پر تھا، مگر حکم ربی تھا جو کہ پورا ہونا تھا، میری کیا مجال میں کچھ کر بھی سکوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے ملک الموت، وہ بچہ یہی شداد لانتی تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس غرق شدہ شہر میں پہنچ گئے تھے، جہاں سے وہ چند جواہرات لے کر آئے تھے، جس کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تمام احوال بتایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ شہر واقعی تھا جہاں شداد لانتی نے اپنی جنت بنائی تھی، اور یہ شہر اللہ جل شانہ نے غرق کر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا، اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوگے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا، اور یہ حلیہ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ کا ہی تھا۔ شداد لانتی کے قصے سے ہر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک کل ہے، اسی لیے اسی واحدہ جل شانہ کی عبادت کی جائے۔ اس دنیا میں شداد لانتی، نمرود لانتی اور فرعون لانتی سمیت کئی ایسے مغرور اور تکبر پسند گزرے جن کا انجام انتہائی بھیانک ہوا اور وہ عذاب خداوندی کا شکار ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہی کرے، اور ہم سب کو غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔